اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہی اس سلطنت کا اگلا سلطان تھا۔ اب وہ اس سلطنت کو یورپ تک پھیلانے والا تھا اور اس کی نسلیں اس سے بھی آگے۔ کون جانتا تھا کہ اب وہ اس سلطنت کو عظیم تر عظیم بناتا چلا جائے گا اور فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتا چلا جائے گا۔ وہ تھا اورحان غازی۔ اورحان غازی کی داستان صرف ایک حکمرانی کی نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت کی ہے جو دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ ذرا آنکھیں بند کیجیے اور اس وقت کا تصور کیجیے۔ سن تیرے ہوں، صدی کا آخری ہے، اناطولیہ کی سرزمینوں پر دھول اڑ رہی ہے، مشرق سے منگولوں کی حملے ہو چکے ہیں اور مغرب میں بازنطینی سلطنت کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ ترک قبائل متشر ہیں، کوئی چراگاہوں میں گھوڑے چرا رہا ہے، کوئی چھوٹے قلعے کا مالک ہے، کوئی خانہ بدوش زندگی گزار رہا ہے، لیکن ایک قبیلہ ایسا ہے جو اپنے عزم، اپنے ایمان اور اپنی تلوار کی طاقت سے باقیوں سے الگ نظر آتا ہے۔ یہ ہے عثمان غازی کا قبیلہ، اور انہی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اورحان۔ یہ بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں اور تلواروں کی جھنکار کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے والد کو بار بار میدان جنگ میں دیکھتا ہے، کبھی قلعے کے محاصرے میں، کبھی دشمنوں کے حملے کے جواب میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹے قبیلے کا سردار بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ مناظر اس کے دل پر ایسے تکش ہو جاتے ہیں جیسے پتھر پر قاعدہ الفاظ۔ اور اورحان کے بچپن سے ہی گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دین کی تعلیم، صبر، حکمت اور عدل کا سبق بھی پڑھایا جاتا ہے۔ 1324 کا سال آیا، عثمان غازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطنت ابھی نوزائیدہ تھی، لیکن دشمن برائے اور طاقتور تھے۔ تخت پر ایک نوجوان بیٹھا اور یہ سوال سب کے ذہن میں تھا کہ کیا وہ اپنے والد کے خواب کو پورا کر سکے گا؟ کیا وہ اس ریاست کو سنبھال پائے گا؟ یہ نوجوان تھا اورحان غازی۔ اورحان نے مسند اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا، یہ سلطنت صرف میرا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے اور میں اس امانت کا محافظ ہوں۔ اب آئیں برسا کی فتح کی طرف چلتے ہیں، جو اورحان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی تھی۔ شہر کے اونچے دروازے بند ہیں، دیواروں پر بازنطینی سپاہی کھڑے ہیں، باہر عثمانی لشکر ڈٹا ہوا ہے۔ مہینے گزرتے جاتے ہیں، سردی کی سخت راتیں، برف باری، بھوک پیاس، لیکن عثمان سپاہی پیچھے نہیں ہٹتے۔ خیموں میں قرآن کی تلاوت اور آوازیں گونجتی ہیں اور سپاہی ایک دوسرے کو صبر اور جہاد کا درس دیتے ہیں۔ آخرکار برسا ہتھیار ڈال دیتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، سپاہی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اورحان گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اونچی آواز میں حکم دیتے ہیں، یاد رکھو، اسلام کی تلوار مظلوموں کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی جان و مال پر حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی لوٹ مار نہیں کرے گا، کوئی خون نہیں بہائے گا۔ سپاہی رک جاتے ہیں، لوگ حیران ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ فتح تو مختلف ہے، وہ ہمیں غلام بنانے نہیں آیا بلکہ ہمارا محافظ بننے آیا ہے۔ اس دن برسا صرف ایک شہر نہیں رہتا بلکہ عثمانی سلطنت کا دل بن جاتا ہے۔ وہاں مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے قائم ہوتے ہیں، بازار آباد ہوتے ہیں، شہر میں علم اور عبادت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اب اورحان غازی 1331 میں آتے ہیں، جہاں پہ اورحان غازی نے کیا نئی چراغ روشن کی۔ 1331 میں اورحان غازی ازنک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ شہر بازنطینیوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا تھا
محاصرہ سخت ہوتا ہے لیکن عثمانی صبر سے لڑتے ہیں۔ شہر جب فتح ہوتا ہے تو اورحان سب سے پہلے حکم دیتے ہیں کہ گرجا گھروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ گرجا گھر، اگر کسی کو ابھی سمجھ نہ آئے تو گرجا گھر کو کہتے ہیں چرچ۔ گرجا گھروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رعایا حیران ہو جاتے ہیں۔ فتح اپنی طاقت دکھانے کے بجائے عدل دکھاتا ہے، اور پھر وہیں ایک عظیم مدرسہ قائم کیا جاتا ہے جہاں دین، فقہ اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چند برس بعد ازمیت میں بھی فتح ہو جاتی ہے۔ اب اناطولیہ میں بازنطینی طاقت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، لیکن اورحان جانتا تھا کہ صرف فتوحات کافی نہیں، ایک ایسا نظام چاہیے جو ہمیشہ کے لیے سلطنت کو مضبوط کر دے۔ اس لیے وہ پہلی منظم فوج تیار کرتے ہیں۔ یہ فوج وقتی نہیں بلکہ مستقل تھی۔ سپاہیوں کو تنخواہیں ملتی تھیں، تربیت باقاعدہ تھی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر چری فوج کھڑی ہو گئی۔ اورحان عدل قائم کرتے ہیں، ہر شہر میں قاضی مقرر کرتے ہیں۔ رعایا مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کے مسائل انصاف سے حل ہوں گے۔ ایک دن ایک غریب شخص ان کے دربار میں آتا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے سلطان، میرے ہمسائے طاقتور ہیں، میرا حق کہاں کھا گیا ہے؟ درباری حیران ہوتے ہیں کہ یہ غریب اتنی جرأت سے اور سلطان کے سامنے فریاد کر رہا ہے، لیکن اورحان مسکراتے ہیں اور فوراً قاضی کو حکم دیتے ہیں، اس معاملے کا فیصلہ شریعت کے مطابق کرو۔ اگر یہ غریب سچا ہے تو اس کے حق واپس دلواؤ۔ یہی عدل رعایا کی دل جیت لیتا ہے۔ اورحان نے سلطنت کے سکے جاری کیے، چھوٹے چاندی کے سکے جن پر ان کا نام کندہ تھا۔ شدید آج کے دور میں یہ بات معلوم لگے لیکن اس زمانے میں یہ اعلان تھا کہ سلطنت اب آزاد ہے، خود مختار ہے۔ بازاروں میں یہ سکے گھومتے ہیں اور ہر تاجر سمجھتا ہے کہ یہ سلطنت اب مضبوط ہے۔ 1346 عیسوی میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ بازنطینی سلطنت اندرون خانہ جنگی میں الجھی ہے۔ اورحان سیاست بصیر دکھاتا ہے۔ وہ بازنطینی بادشاہ کے بیٹے تھیوڈور سے بازنطینی بادشاہ کی بیٹی تھیوڈورا سے شادی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ اتحاد تھا، لیکن حقیقت میں یہ عثمانیوں کے یورپ کی سیاست میں قدم رکھنے کی حکمت عملی ہے۔ اور پھر 1354 عیسوی کا سال آتا ہے۔ ایک شدید زلزلہ آتا ہے۔ گلی پولی کے قلعے کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ بازنطینی دفاع نہیں کر پاتے۔ اورحان کے بیٹے سلیمان پاشا قلعے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ لمحہ کیسا ہوگا جب پہلی بار عثمانی سپاہی یورپ کے زمینوں پر قدم رکھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ اب سلطنت صرف اناطولیہ تک محدود نہیں رہی تھی، اب اس کے قدم یورپ کے دل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اورحان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی سادگی تھی۔ وہ محلات کے شوقین نہیں تھے۔ ان کے لباس عام لوگوں کے جیسے ہوتے، ان کی کھانے میں روٹی، گوشت اور دودھ ہوتا۔ ایک دن کسی نے کہا، اے سلطان، آپ کے پاس اتنی سلطنت ہے، آپ شاہانہ زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ اورحان نے جواب دیا، اگر میں شاہانہ زندگی گزاروں تو رعایا بھی ویسی زندگی چاہیں گے، اور اگر وہ چاہے گی تو وہ بوجھ اٹھا نہیں سکے گی۔ میری سادگی ان کی آسانی ہے۔ یہ الفاظ ان کے مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1362 عیسوی میں اورحان غازی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں بورسا میں دفن کیا گیا، وہی بورسا جسے انہوں نے سلطنت کا دل بنایا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے مراد اول نے تخت سنبھالا اور سلطنت کو مزید وسیع کر دیا۔ لیکن یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی کہ مراد کو جو سلطنت ملی وہ اورحان کی محنت، عدل اور حکمت کے بدولت ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی تھی۔ اگر عثمان غازی سلطنت کے بانی تھے اور اورحان غازی اس کے معمار تھے،
انہوں نے چھوٹی سی ریاست کو ایک سلطنت میں بدلا۔ ان کی فتوحات نے سرحدی برائیں، ان کی اصلاحات نے نظموں کو مستحکم کیا، ان کی عدل پسندی نے رعایا کے دل جیتے، اور ان کی سادگی نے ان کو تاریخ کی فصاحت پر امر کر دیا۔ یہی وہ ستون ہیں جن پر کھڑی ہو کر سلطنت عثمانیہ 600 سال تک دنیا کی سب سے بڑی طاقتور میں شمار ہوئی۔ مگر کیسے؟ یہ سب کچھ تو آپ لوگ نہیں جانتے، تو ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے 600 سال حکومت کی۔ ابھی تو صرف اورحان غازی کا انتقال ہوا ہے، آگے کون کون آیا اور کس طریقے سے خانہ جنگی کی طرف اس سلطنت کو لے گیا، کس طریقے سے یورپ میں پھیلایا، کس طریقے سے بغداد میں، کس طریقے سے عرب ممالک میں، کس طریقے سے افریقہ میں، اور کس طریقے سے سول وار کر کے، خود ہی بغاوت کر کے ایک 600 سال پرانی حکومت کو گرا دیا گیا۔ کیسے ہوا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھتے رہیے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں جہاں پہ ہم سب لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے ہمارے حکمران نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ خود بھی ہیں، کیونکہ ہمارا دینی جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دینی جنگی جنون کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ آج اورحان غازی نہیں ہے، مگر ہمارے اندر ایک اورحان ہے، ہمارے اندر ایک عثمان ہے۔ ہم لوگ حکومت بدل سکتے ہیں، ہم لوگ معاشرہ تبدیل کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرنا چاہتے۔ آئیے اور مل کے معاشرہ تبدیل کریں۔ چلیں، اب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، شکریہ۔ اب میں آپ کو وہ علاقے دکھاؤں گا ایک چھوٹی سی میپ اینیمیشن کے تھرو جن کو اورحان غازی نے فتح کیا۔ تو آئیے آپ وہ علاقے دیکھیں اور پھر سبسکرائب کریں چینل کو اور لائک کریں۔ شکریہ۔ اورحان غازی کا بیٹا مراد اول کون تھا؟